والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم خیبر متعة النساء سے منع کیا ونعقل حلوم الحمر الانسیہ، اور جو اہلی گدے ہوتے ہیں ان کے کھانے سے منع. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، آج کل ہمارا لیکچر چل رہا ہے متعہ کے حوالہ سے، نکاح متعہ جس کی فضیلت اہل تشیع کے ہاں بہت زیادہ، حد تک اتنی فضیلت انہوں نے بیان کی کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جو بھی آپ کی امت کا مرد متعہ کرے گا میں نے اسے بخش دیا ہے. بلکہ نبی پاک علیہ السلام سے منقول انہوں نے یہ روایت کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی متعہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، تاکہ یہ سنت رہ نہ جائے. اور ایک اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے منقول انہوں نے یہ روایت گڑھی کہ انہوں نے کہا کہ جب متعہ کرنے والا متعہ کرتا ہے تو بعد میں غسل کرتا ہے تو اس کے سر سے لے کر پاؤں تک جتنے بھی بال ہوتے ہیں ہر بال کے برابر ایک ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے. اب لاکھوں بال ہیں، لاکھوں گناہ معاف، فائدے کا فائدہ اور چسکے کا چسکا، لذت کی لذت. یہ ہے حسن اللہ یاری اور اس کے متبعین اور پوری دنیا کے روافظ کا نظریہ. تو آج کا جو لیکچر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں فاجرہ عورت سے بھی نکاح متعہ جائز ہے، یعنی وہ 2 گھنٹے کی گیم ڈالنا، یا 2 دن کی، یا 2 مہینے کی، یا 2 سال کی، وقت مقرر، اجل مسمى. فاجرہ عورت جو بازاری ہوتی ہے، کنجری ہوتی ہے، جس نے جھنڈا اپنے فحش کا لگایا ہوتا ہے، جس نے اپنے اعلان کر رہی ہوتی ہے، بلکہ ہر عام و خاص کو علم ہوتا ہے کہ یہ کنجری بیٹھی ہوئی ہے، اس سے بھی نکاح متعہ جائز ہے. اور اس عورت سے بھی نکاح متعہ جائز ہے جو مجوسیہ ہو، مشرکہ ہو، آگ کی پوجا کرنے والی ہو، اس سے بھی متعہ جائز، اور کواری سے بھی متعہ جائز، حتیٰ کہ ان کے ہاں شادی شدہ عورت سے بھی متعہ جائز ہے. اور ان کی خباثت یہاں تک بڑھی کہ نعوذ باللہ من ذالک آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خاندان کے خواتین سے بھی متعہ جائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی امام زادیاں اور امام کے ائمہ کے خاندان کی جو خواتین ہیں اس سے بھی آپ متعہ کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو میں نے ابھی کہا ہے یہ ان کی کتاب تہذیب الاحکام میں لکھا ہوا ہے. اہل سنت تو ٹوٹلی کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس کو حرام کر دیا. انشاءاللہ میں کل کے لیکچر میں یہ ثابت کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید نے وتی جو ہے یا نکاح والی عورت جس کو دائمی آپ نے نکاح میں رکھنا ہے اس کے لیے جائز قرار دی، اور دوسرا ہے لونڈی کے ساتھ صرف 2 صحبتوں کو جائز قرار دیا. کسی صحبت کو بھی قرآن نے جائز قرار نہیں دیا بلکہ حد سے بڑھنے والا قرار دیا. اور خود تشیع کے ہاں ہے کہ جو متعہ والی ہوتی ہے نہ وہ آزاد عورت ہوتی ہے نکاحی ہوئی، کیونکہ اس نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا شرط ہے، اعلان ہونا شرط. اور یہاں متعہ میں کیا ہے؟ گواہوں کا ہونا شرط ہی نہیں، اعلان بھی شرط نہیں. اور کنیز وہ ہو نہیں سکتی کہ اسے بیچا جائے، بس کرائے کی ہوتی ہے مستاجرہ، اجرت دے اور گیم ڈالی اور جناب والا آپ فارغ ہو کے شہوت زنی کریں اور فارغ ہو جائیں. تو وہ آپ فاجرہ سے بھی کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ، شادی شدہ سے بھی، مجوسیہ سے بھی، کواری سے بھی، حتیٰ کہ خاندان نبوت کی عورت سے بھی. یہ ہے تشیع کے ہاں کہ خاندان نبوت کو کہاں جا کے انہوں نے کھڑا کر دیا، پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت کے بڑے سکے ہیں. اگر اہل بیت کے آپ واقعی وفادار ہیں تو اس توسی پہ لعنت بھیجے کہ اس نے جو حضرت امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف اس روایت کو منسوب کیا. لذتیں خود اٹھاتے ہو، لطف خود اٹھاتے ہو، دین کو بدنام خود کرتے ہو، اور روایت عامہ کی طرف بناتے ہو، اور روایات آئمہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تہذیب الاحکام کہ فاجرہ، ٹیکسی عورت، 2 نمبر خاتون، کنجری جسے طوائفہ کہا جاتا ہے، اداکارہ، ایکٹریس، اس سے جو ہے وہ متعہ کرنا جائز ہے. یہ میرے پاس تہذیب الاحکام جلد 7 کتاب النکاح صفحہ 103 اور روایت نمبر ہے 9298. روا محمد بن احمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد بن علی بن حدید عن جمیل عن زرارہ. آج آ کے سارا مدار جو ہے وہ زرارہ پہ ہے، اور میں انشاءاللہ وہ ثابت کروں گا کہ زرارہ کس طرح جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق کی زبان اقدس سے لعنتی قرار دیا گیا. ملعونوں کی روایتیں ان پر عمل کرتے ہو، ان پر مذہب بناتے ہو. قال سأل عمار نے پوچھا وَأَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ وَأَنَا عِنْدَهُ، اور میں عمار کے ساتھ تھا. زرارہ کہتا ہے عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَ مُتْعَةً، حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا فاجرہ عورت کے ساتھ، طوائفہ گشتی عورت کے ساتھ جو نکاح متعہ کرنا، اس کے ساتھ شادی کرنا، یہ کیسا ہے؟ قالا،
تو حضرت امام جعفر صادق کی طرف یہ منقول کر رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ اور مذہب نہیں ہے کہ ایسے فعل کبھی ہاں کی انہوں نے اجازت دی ہو۔ قال لا باسا، تو حضرت امام نے فرمایا کوئی حرج نہیں، یعنی تم جو ہے وہ گشتی عورتوں کے ساتھ بھی متع کر سکتے ہو۔ جبکہ اگر یہ نکاح ہوتا تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے گشتی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا منع فرمایا۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الزانی لا ینکح الا زانیۃ و مشرکہ، بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکارہ عورت سے یا شرک والی عورت سے، والزانیۃ لا ینکحها الا زان و مشرک، اور بدکارہ عورت سے نکاح، اور بدکارہ عورت نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد سے اور بدکار مرد سے اور مشرک سے۔ حرم ذالک علی المؤمنین، یہ کام ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا۔ اگر یہ نکاح متع واقعی نکاح ہوتا تو گشتی عورت سے کبھی بھی شریعت جعفری میں اجازت نہ ہوتی، لیکن تم نے اجازت دے کے بتلا دیا کہ یہ نکاح نہیں ہے، یہ سراسر زنا ہے جو صرف شہوت پوری کرنے کے لیے تم نے مذہب کر رکھا ہے۔ ورنہ نکاح ہوتا، اللہ نے اس نکاح سے، گشتی سے نکاح کرنے سے ایک عام عفیف مرد کو حرام قرار دیا۔ لیکن زرارہ صاحب پوچھ رہے ہیں، عمار صاحب پوچھ رہے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق سے منقول کے بلا تفریق انہوں نے اجازت دے دی، کوئی حرج نہیں ہے، تم گشتیوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو، نکاح متع۔ اسی طرح ان کے ہاں شادی شدہ خاتون کے ساتھ بھی نکاح متع جائز ہے، یعنی کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیری شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اگر وہ آ کے متع کرتی ہے، آپ اپنا آپ پیش کرتی ہے کہ مجھے اتنے 2000 3000 5000 10,000 دے دو، مجھ سے ایک رات گزار لو، کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو خامد والی ہے کہ کواری ہے کہ بیوہ ہے کہ متعلقہ ہے تو کیا ہے، کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تو نے پوچھا تو امام ناراض ہو جائیں گے۔ یہ مذہب بنایا گیا۔ مجھے بتائیے، جب نکاح صحیح ہوتا ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے وقت یہ پوچھا نہیں جاتا یہ خامد والی تو نہیں؟ پتہ چلا تمہارے ہاں یہ نکاح متع، تم نے صرف نکاح کا ٹائٹل دیا ہے، سارا اندر جو ہے وہ صفائی صفا ہو رہا ہے، بدکاری ہو رہی ہے۔ یہ تہذیب الاحکام جلد 7 صفحہ 103 اسی کے تحت، اور روایت نمبر ہے 9301 وعنہ عن ایوب بن نوح عن مہران بن محمد عن بعض اصحابنا عن ابی عبداللہ، ذریعہ حضرت امام جعفر صادق سے منقول، قال قیل له ان فلانا تزوج امرأة متعة، پوچھا گیا آپ سے کہ بے شک ایک بندے نے، ایک فلاں بندے نے ایک عورت سے نکاح متع کیا، فقیل له، بس اس مرد کو کہا گیا کہ ان لہا زوجا، یہ تو زوج والی ہے، یہ تو خامد والی ہے، یعنی شوہردار عورت سے تم نے متع کر لیا۔ فسالہا، اس متع کرنے والے مرد نے متع کرنے والی عورت سے پوچھا واقعی تو شوہر والی ہے؟ یہ مسئلہ حضرت امام سے پوچھا جا رہا ہے۔ فقال ابو عبداللہ، تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا والیما سالہا، کیوں اس نے اس سے پوچھا؟ بغیر پوچھے جو کرنا تھا کر لیتا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیا نکاح ایسے ہوتے ہیں کہ نکاح میں کوئی نہیں پوچھا جاتا یہ لڑکی جو دلہن ہے، یہ کواری ہے، بیوہ ہے، متعلقہ ہے، شوہردار ہے، کہ یوں ہی نکاح کر لیے جاتے ہیں؟ پتہ چلا یہ نکاح نہیں ہے، یہ تمہاری مستی ہے، یہ تمہارا صفا ہے، یہ تمہارے زنا ہے۔ خود کو جائز قرار دینے کے لیے، خود کو یہ عمل کرنے کے لیے آئمہ کی طرف تم نے روایات کو گڑھ لیا۔ کہ اسی تہذیب الاحکام جلد 7 صفحہ 1004 کتاب النکاح روایت نمبر 9315 میں لکھا کہ مجوسی عورت سے بھی نکاح متع کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ مجوسی کون سی عورت؟ آپ کی پوجا کرنے والی۔ انہو، سنیے روایت، وانہو عن ابی عبداللہ البرقی عن ابن سنان عن منصور السیکل عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال لا باس بالرجل ان يتمتع بالمجوسیہ، کہ حضرت امام جعفر صادق نعوذ باللہ من ذالک صادق آل محمد نے کہا کہ لا باس بالرجل ان يتمتع بالمجوسیہ، کوئی حرج نہیں مرد کے لیے کہ وہ مجوسی عورت کے ساتھ نکاح متع کر لے۔ اگر یہ واقعی نکاح ہوتا، اللہ رب العالمین نے تو مجوسی عورت سے نکاح کرنے کو منع قرار دیا، مشرکہ عورتوں سے۔ ارشاد فرمائے، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221، ارشاد فرمائے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو تم نے مجوسیہ عورت سے نکاح کو جائز قرار دے کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور تم خود بھی جانتے ہو کہ یہ نکاح نہیں ہے، متع والا نکاح نہیں ہے، بلکہ یہ صرف گیم ڈالنی ہے، وہ کسی بھی عورت سے جو ہے وہ تمہارے لیے جائز ہو جائے گی۔ تم نے اپنی شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے آئمہ اطہار کی طرف روایات کو گڑا۔ پھر اسی طرح
حسن اللہ یاری تمہارے اور تمہارے مذہب کے نزدیک کواری عورت سے بھی جو ہے وہ نکاح جائز ہے؟ پوچھا گیا، یہ صفحہ 103 ہے تہذیب الاحکام کتاب النکاح، روایت نمبر 9303، ان نبی عبداللہ قال لا باس بالتزویج البکر اذا رضیت من غیر اذن ابویہا، یعنی والدین اس لڑکی کے جو کواری ہو اس کی والدین کی اجازت کے بغیر بھی اگر وہ راضی ہے کواری، اس کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ کواریوں سے بھی متع، بیائیوں سے بھی متع، مجوسیوں سے بھی متع، اور جو بازاری عورتیں خواتین گشتی ان سے بھی جائز، حتیٰ کہ تمہاری دیدہ دلیری جہاں تک بلی کہ تم نے خاندان نبوت کی خواتین سے بھی متع کرنے کے تم نے جواز کا فتویٰ دیا۔ یہی تہذیب الاحکام صفحہ 109 پورا بام باندھا تمہارے ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی نے کہ ولا باس بالتمتع بالہاشمیہ، کوئی حرج نہیں ہاشمی عورت سے تمتع کرنے میں، متع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ روا محمد بن علی بن محموب ان احمد بن ابی عبداللہ البرکی ان بن سنانی ان منصور سیکل ان ابی عبداللہ، حضرت امام جعفر الصادق حضور سیدنا امام جعفر الصادق اس قدر مظلوم شخصیت کہ جس مراسی کے منہ میں جو آیا اس نے بکا اور بک کے کہہ دیا کہ صادق آل محمد یہ کہتے ہیں، جو تو قیامت کے دن اس مظلوم امام کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا اور تمہیں جھنجھوڑیں گے کہ تمہیں کس نے اجازت دی کہ میرے نانا کی شریعت کا یوں مذاق اڑایا جائے؟ خود بدلتے نہیں فرمان بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں شریعت بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہو۔ کہ حضرت امام جعفر صادق نے کہا آپ نے فرمایا تمتع بالہاشمیہ، ہاشمی عورت سے بھی تمتع کرو۔ یہ چند روایات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یعنی کواری سے بھی متع جائز، بیاہی سے بھی متع جائز، پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ تیری شادی ہے کہ نہیں، تیری شادی ہوئی ہے یا تو ابھی جو ہے وہ شوہردار ہے یا نہیں، یا کوئی بات نہیں، جیسے آ رہی ہے بس پیسے دیتے جاؤ، متع کرتے جاؤ۔ مشرک عورت، مجوسی عورت سے بھی متع جائز، فاجرہ گشتی سے بھی متع جائز، حتیٰ کہ خاندان نبوت کی مقدس خواتین کے ساتھ بھی متع ان مراسیوں اور مسلیوں نے اور ان گئے گزروں نے جس کے منہ میں جو آیا اس نے بکا اور بک کے اپنی شریعت بنا لی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اسلام کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟